مرد کو دوسرا گھر مل جائے تب اس کو اس گھر میں جانے کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور تم اپنا گھر ہی چھوڑ کے آ گئی ہو۔ صدف ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہے، صدف ٹوٹ چکی ہوتی ہے، بکھر چکی ہوتی ہے، اس سے یہ سب کچھ نہیں برداشت ہو رہا ہوتا۔ ویورز اب دیکھنا یہ صدف آنے والے ایپیسوڈز میں کیا دانیہ کا حال برا کرنے والی ہے، یا اپنی جنگ لڑے گی یا پھر وہ اس سے تعلقات ختم کر دے گی۔ کس طریقے سے صدف ساری چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہے اور بہت ہی مشکل فیز سے گزر رہی ہوتی ہے۔ آخرکار بلال عبداللہ کو ساری حقیقت پتہ لگ ہی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کی لو میرج تھی نا، ہے نا، لیکن لو میرج کو کہہ نہیں سکتے۔ صدف اسے کہتی ہے کہ آپ ہماری پرسنل لائف میں نہ ہی بولیں تو بہتر ہوگا، لیکن بلال عبداللہ کو بہت غصہ آتا ہے عمار پہ۔ عمار جو کچھ بھی صدف کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ بالکل برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا بلال عبداللہ۔ اب وہ صدف کو بلاتا ہے اور عمار کو بھی بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ریزائن کرو۔ یہاں آپ دیکھیں گے صدف وہ غصے میں ہوتی ہے، دوسری طرف بلال عبداللہ اسے کہتا ہے عمار کو کہ تم ریزائن کرو یہاں سے، اور وہ چلا جاتا ہے دانیہ کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ میں نے اگر آج صدف کو چھوڑ دیا تو وہ بلال عبداللہ کے قدموں میں جا کے گر پڑے گی، اسی کی ہو کے رہ جائے گی، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ یہاں بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے بلال عبداللہ۔ صدف نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی، جبکہ وہ اس کو بہت چاہتا تھا اور بہت ہی خوش رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اس کا چناؤ نہ کر کر اس دوسرے کا چناؤ کر کر بہت زیادہ دکھ پہنچایا ہوتا ہے۔ یہاں بلال عبداللہ کی ایکسپیکٹیشن سے بھی باہر ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے عمار اس کے ساتھ بھی۔ ورز اب دیکھنا یہ کہ دانیہ اس کی زندگی کس طریقے سے مزید برباد کرے گی۔ ڈرامے میں ٹوسٹ آ گیا ہے، کس طریقے سے بلال عبداللہ کو اس بات کی بھنک لگ جاتی ہے کہ عمار جو ہے وہ صدف کو خوش نہیں رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں اس نے عمار کو فیسلٹیز ہی ساری اس لیے دی ہوتی ہیں تاکہ وہ صدف کو خوش رکھ سکے، لیکن وہ سب کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ وہ بٹھاتا ہے عمار کو اپنے ہی آفس میں اور اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے ریزائن بھی مانگ لے گا کیونکہ وہ صدف کو خوش نہیں رکھ پا رہا ہوگا۔ یہاں عمار کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے کہ شاید ان کے بیچ میں مراسم ہے، تبھی جو ہے بلال عبداللہ اس پہ فرفتہ ہو رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا ہی سوچ رہا ہے۔ دانیہ کی باتوں میں آ کر وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، لیکن ابھی اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ آگے جا کے جب اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ویورز، کیا صدف عمار کے ساتھ رہنا پسند کرے گی یا اس کو چھوڑ دے گی؟ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے صدف ساری چیزوں کو فیس بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تک یہ بات پہنچ جاتی ہے اور وہ اس بات پہ بہت غصہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کے لیے اس نے اس کو چھوڑا جس پہ وہ کہتی ہے یہ تو لو میرج تھی نا، لیکن آپ اس کو لو میرج کا نام نہیں دے سکتی۔ ویور، صدف کو بھی اس بات پہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے میٹر میں نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، جبکہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے۔ یہاں عمار سارا وقت دانیہ کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، دانیہ کے ساتھ ہی انجوائے کرتا ہے، اس کو اپنا دکھ بتاتا ہے، اور دانیہ سب چیزیں سن کے مزے لے رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہی یہی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں علیحدگی ہو جائے۔ اب وہ ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کا دوبارہ ملاپ ہو، اور وہ مزید جو ہے وہ آگ بھڑکا رہی ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ دور کر رہی ہوتی ہے عمار کے ساتھ۔ جو اس نے اتنی مشکلوں سے صدف کو پایا ہوتا ہے آج وہی اس کو دور کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے دانیہ اس کی زندگی برباد کرے گی اور ہر چیز اسے چھین لے گی۔ اس طرح سے عمار شادی چھوڑ کے بھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ آج صدف کو طلاق دے گا تو بلال عبداللہ اس کو قبول کر لے گا، اسی لیے وہ صدف کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو نہ چھوڑے اور دانیہ کے ساتھ بھی مراسم رکھے، لیکن صدف اس بات کی اس کو بالکل اجازت نہیں دے گی اور وہ اس سے طلاق بھی مانگے گی۔ وہ اسے کہے گی کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عمار ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا اور چلا جائے گا دانیہ کے پاس۔ یہاں عمار کے پاس نہ نوکری رہے گی اور نہ ہی صدف رہے گی۔ ویورز، تب دیکھتے ہیں تب اس کا کیا انجام ہوگا، کس لیول پہ جا کے وہ مزید گرے گا۔ صدف پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، بکھر چکی ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک طرف بلال عبداللہ کو ساتھ کر چکی ہوتی ہے، سب بھگتان اس کو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے عمار کے ساتھ۔ یہاں بلال عبداللہ سدھر چکا ہوتا ہے، لیکن صدف نے بلال عبداللہ کی قدر نہ کی اور عمار سے شادی کر کے وہ بہت ہی بڑا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ بلال عبداللہ کے پاس
पास जब जब जाती है, बिलाल अब्दुल्ला उसको भांप लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसकी जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, लेकिन वो उससे आंखें चुराती है, उससे भागती है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं शक हो चुका है कि सदफ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो रहा है। वो कहता है कि हारा कौन है, इस बात का तुम मुझे बताओगे कि आखिर हम दोनों में से हारा कौन है। सदफ टूट चुकी होती है अम्मार के इस बिहेवियर से। अम्मार ने जो कुछ भी सदफ के साथ, अब व्यूवर्स अम्मार क्या करेगा। अम्मार जो है वो पूरी तरीके से, यहाँ सदफ की माँ सदफ को समझाती है कि अपनी जगह मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम्हें अंदाज़ा हो कि दूसरी औरत उसकी ज़िंदगी में हो, दूसरा घर हो, तो वो वहाँ ज़रूर जाएगा, इसीलिए तुम अपनी जगह छोड़ने की गलती कभी मत करना। व्यूवर्स सदफ क्या करेगी आने वाले एपिसोड्स में, क्या वो अम्मार का साथ छोड़कर खुश रह सकेगी या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा अम्मार को लगता है कि सदफ उसको चीट कर रही है, उसको ऐसा लगता है कि उसको दिल में बिलाल अब्दुल्ला है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखेंगे दानिया उसके दिल में गलत चीज़ें डाल रही होती है और वो उस चीज़ पे प्रोवोक भी हो रहा होता है। उसको इतनी अकल नहीं होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी बीवी से इन्वेस्टिगेट करने के बजाय दानिया के पास जाता है और दानिया जैसे जैसे उसको कहती है वो वैसा वैसा करता चला जाता है। इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करना शुरू हो चुका है। उसको समझाती भी है सदफ, हर तरीके से उसका साथ देने की भी कोशिश करती है, लेकिन व्यूअर्स अब देखना ये है कि सदफ किस तरीके से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी टैकल करती है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को भी शक हो जाता है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है, कोई ना कोई इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। यहाँ वो सदफ को पूछने की कोशिश करता है, सदफ कुछ भी जवाब नहीं देती, खामोश रहती है, और खामोश रह के उसकी आंखों में पड़ रहा होता है कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, लेकिन सदफ कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप सब चीज़ें सह रही होती है। यहाँ दानिया उन दोनों को अलहदा करवाने की कोशिश कर रही होती है। अम्मार पी रहा होता है, अम्मार जो है वो हर वक्त टुन रहता है, हर वक्त वो नशे में धुत रहता है, और ये सब कुछ सदफ से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सदफ ने जिस बिलाल अब्दुल्ला को छोड़ के उससे शादी किया, आज वही इंसान उसी नशे की लत में है और बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। सदफ का क्या अंजाम होने वाला है।